وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 59 سے 61 تک. آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اور اے مجرموں، تم آج نیکوکاروں سے الگ ہو جاؤ. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے اس بات کا عہد نہیں دیا تھا کہ تم شیطان کی پرستش نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اور یہ کہ میری عبادت کرتے رہنا، یہی سیدھا راستہ ہے. سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 59. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اے مجرموں، الگ ہو جاؤ آج. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ. اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. وہ بے شک تمہارا دشمن ہے کھلا. وَأَنِ اعْبُدُونِي. اور میری بندگی کرو. ھذا صراط مستقیم. یہ سیدھا راستہ ہے. سامعین کرام، سورہ یاسین کی جو قلب قرآن ہے، بہت اہم اس میں مضامین ہے، اور یہ جو 3 آیات ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بھی بہت سا حکمت بھرا مضمون ہے. بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت ساری حقیقتیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے. اور دیکھیں، میں یعنی آج جو تمام نشستیں ہیں اس کا خلاصہ ایک قسم کا میں بیان کروں گا. اس میں ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں مضمون کیا ہے. اس میں انسان کو ناکامی کی وجوہات بھی بتائی جا رہی ہیں. اس میں انسان کو اس کا مقصد حیات بتایا جا رہا ہے. ان آیات میں انسان کو اس کی کامیابی کا راستہ بھی بتایا جا رہا ہے. اگر انسان کامیابی کے راستے پر نہ چلے تو اس کا انجام بھی بتایا جا رہا ہے. انسان کو اس کے دشمن سے بھی آگاہ کیا جا رہا ہے. یہ سارے مضامین ہیں سامعین کرام، بہت اہم ہیں. اور وَأَنِ اعْبُدُونِي ھذَا صِرَاطٌ مستقیم پر میں تھوڑی سی بات کروں گا. دیکھیں، صراط مستقیم جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ تھوڑی میں نے وضاحت کر بھی دی ہے، لیکن میری تشفی نہیں ہوئی تھی، تو تھوڑی سی میں اس پہ بات کروں گا کہ وَأَنِ اعْبُدُونِي ھذَا صِرَاطٌ مستقیم. یہ صرف میری تم نے بات ماننی ہے اور یہ سیدھا راستہ ہے.
دیکھیں سیدھا راستہ تو ہم بے شک سنتے ہیں اور ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی دعا مانگتے ہیں، اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ بہت سے لوگوں کو سامعین اکرام افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ سیدھے راستے کی تفصیل نہیں معلوم، نہ تفصیل معلوم ہے اکثریت کو، نہ سیدھے راستے کو وہ جاننا چاہتے ہیں، نہ اس کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں۔ یہ اصل میں وجوہات اس بات کی یہ ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ پسند ہی نہیں ہے، کیونکہ سیدھا راستہ تو انسان کے باطنی مقصد کی کامیابی کے لیے ہے، یعنی انسان جس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے اس کی کامیابی کے لیے ہے۔ اور ہم سب جو ہے تقریباً الا ماشاء اللہ قلیل من عبادی الشکور کے علاوہ ہم سب ظاہر کی زندگی پر دھوکہ کھا چکے ہیں کہ یہ ہمیں یعنی ظاہر کی زندگی ہمیں اچھی لگتی ہے اور یہ اس پہ ہم دھوکہ کھا چکے ہیں۔ اللہ تو بات یہ ہے کہ یہ صورتحال پھر بہت مشکل ہے، یعنی نیک دیکھیں ایک بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کا معاشرہ جو ہے غافل معاشرہ ہے، اکثریت اس میں غافل لوگوں کی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کا معاشرہ ایک دھوکہ زدہ معاشرہ ہے جس کو ایک دھوکہ لگ گیا ہے، ظاہر کا دھوکہ اسے کہتے ہیں، ظاہر کا دھوکہ۔ اور ظاہر کے دھوکے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو ظاہری دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور دھوکے میں نہ ڈال دے تمہیں وہ بڑا دھوکے باز۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار تو کیا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ معاذ اللہ ہم کان نہیں دھرتے، نہ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے کوئی تیار ہے، نہ اس سے کوئی نصیحت لینے کے لیے تیار ہے۔ یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں اور یہ تباہ کن باتیں ہیں۔ اگر یہ صفات ہم میں پائی جاتی ہیں تو یہ تباہ کن ہے ہماری ظاہری اور باطنی زندگی کے لیے۔ سامعین کرام، ظاہری زندگی دیکھیں، ایک بات میں کہہ دوں کہ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے حق سے منہ موڑ لیا اور ظاہر کو اپنا مطلوب و مقصود و محبوب بنا لیا تو اب ظاہر آپ خوش ہو پائیں گے۔ یہ ایک بات جو ہے اپنی کتاب میں جو آپ نوٹ بک ہے اگر ہے تو اس میں یہ لکھ لیں کہ اللہ کو فراموش کر کے، اپنی حقیقت کو فراموش کر کے اگر آپ جینا چاہتے ہیں یا جینا شروع کیا ہوا ہے، یا آپ ظاہر کے گھورک دندے میں پھنس چکے ہیں، تو میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، پورے وثوق سے 200% کہ آپ کو دلی خوشی میسر نہیں ہے، ورنہ آپ دیکھ لیں، اپنی حالت دیکھ لیں۔ اور یہ میں پورے وثوق سے، یعنی میری اپنی حیثیت تو کوئی نہیں ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ بننے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اللہ کا قرآن جو ہے وہ ہر شک و شبے سے بالاتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کی یاد کو بھلا کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک بدحال زندگی کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہ بات خصوصی طور پہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کی یاد میں یا اللہ تعالیٰ کو بھلا کر زندگی جینے میں کوئی سکون نہیں ہے، چاہے آپ کے پاس جتنے پیسے ہوں، چاہے جتنے بھی عیش و آرام کے ذرائع آپ کو میسر ہوں، یعنی آپ جو بھی تصور کر سکتے ہیں دنیا کی نعمتوں کا۔ مثال کے طور پہ ایک بڑا گھر، بڑا فارم ہاؤس آپ رہ رہے، بڑے فارم ہاؤس میں آپ کے پاس ذاتی ہیلی کاپٹر بھی ہے، اس میں جب مرضی چاہے، حکومت نے آپ کو لائسنس دیا ہوا ہے، آپ کے پاس ہیلی کاپٹر کا ڈرائیور ہے، وہ جب مرضی چاہے جہاں چاہے، اور وہ ہیلی کاپٹر ایسا ہے، مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں آپ کو آسان، کہ ہر جگہ تو وہ لینڈنگ ہو نہیں سکتی،
تو وہ ایسا ہے کہ بس وہ ایک کمرے کی چھت پہ بھی اتر سکتا ہے. یعنی نام کی جو آپ کے پاس سہولت ہو میسر ہے، لیکن آپ کا دل بے چین ہوگا، پریشان حال ہوں گے، آپ بدحال ہوں گے. یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، یہ قرآن کا دعویٰ ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا، بدحال ہوگا وہ. یہ بات نوٹ کر لیں صاحب کرام. اصل میں پتہ ہے کیا، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کو، یعنی اگر اسی دھوکے میں ہم گرفتار رہے، اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے اپنی آزادی کو اللہ کی رضا پر، یعنی جو میری نفسانی آزادی ہے، اگر میں نے اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر قربان کر دیا تو میں بدحال ہو جاؤں گا. یہ ایک سوچ ہے سامنے کرام. مختلف قسم کے یعنی عوارض مجھے لاحق ہو جائیں گے، پیسے خرچ کرنا پڑیں گے، خدمت کرنی پڑے گی بزرگوں کی، ٹھیک ہے، ان سے محبت کرنی پڑے گی، ان کی خدمت کرنی پڑے گی، اور دیگر لوگوں سے محبتیں، یعنی ما سوی اللہ سے محبتیں ترک کرنی پڑیں گی، اور پیسے ظاہر ہے کہ قربانی دینی پڑے گی. جد و جہد میں پھر تو مال و جان کو آپ نے کھپانا ہے. تو پھر آپ یہ گھاٹے کا سودا سمجھتے ہیں اسے، کہ میں پیسے خرچ کروں گا تو وہ تو خرچ ہو جائیں گے، میرے پاس پھر اور کیا ہوگا. یہ چند خدشات ہیں، اور یہ خدشات نئے نہیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں، قالوا ان نتبع الہدی معک نتخطف من الارض من ارضنا، اور کما قال، کافر مشرکین مکہ یہ کہتے تھے حضور سے کہ دیکھیں ہم تو بہت زیادہ نقصان سمجھتے ہیں اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کا اتباع کریں. ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، لوگ ہمیں جھپٹ کے لے جائیں گے، ہمارا تو سب حال سے بدحال ہو جائیں گے. کہنا ان کا یہ تھا. آج بھی سامعین کرام، چونکہ میں اسی معاشرے میں رہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے، میں اس بات کا شاہد ہوں کہ لوگ اسی طریقے سے سوچتے ہیں کہ ہم بدحال ہو جائیں گے. نہیں، میں نے اپنی شخصی آزادی کو اللہ کی مرضی کے مقابلے میں قربان نہیں کرنا، میں نے اپنی مرضی جینا ہے. اور پھر دیکھیں یہ تمام معاشرہ جو ہے وہ بدحال معاشرہ ہے. آج کا معاشرہ، پاکستانی معاشرہ، دوسرے ملک کی میں بات اس لیے نہیں کر رہا کہ وہاں اور زیادہ برا حال ہے. میں پاکستانی معاشرہ، جو یہ وطن ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے نام پہ دیا تھا، کلمہ طیبہ کے نام پہ دیا تھا، ہم نے اپنا رخ چینج کر لیا ہے. اور یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور اس بات میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں. آپ دیکھیں آپ کے لیڈر کیا، آپ کو کیا منشور پیش کرتے ہیں، سارا دنیا کا منشور ہے. اور بعض لوگ تو بس وہ اقتدار کی ہوس میں، آپ کو معلوم ہے اقتدار کی ہوس ہے، اور میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. بعض سیاسی پارٹیاں ہیں، ان کا قبلہ اور کعبہ بھی اسلام آباد ہے، اور ان کی پارٹی کا ہر ایک سکھ بھی ممبر ہیں، اور اس میں ہندو بھی ہیں اور مشرک بھی ہیں، ہر ایک کو وہ اپنے ساتھ ملا رہے ہیں. یہ سکھوں کا ونگ ہے، اور یہ آپ دیکھیں نا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ سکھوں کا ونگ ہے، یہ علماء مشائخ کا ونگ ہے، اور یہ ہندوؤں کا ونگ ہے. اقلیتوں کو ملاتے نا آپ اپنے ساتھ. یعنی دیکھیں کیا نظریات رہ گئے جو اسلام کے نام پہ اسلام کا نام لیتی ہیں. وہ پارٹیاں بھی اللہ کے دشمنوں کو اپنا ساتھی بنا رہی ہیں. میری تو اتنی معلومات نہیں ہے، یعنی میں کوئی علامہ نہیں ہوں، لیکن میں ایک سرسری اگر نظر دیکھتا ہوں، جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے تو قطع تعلق ہے. سورہ دعائے قنوت میں آپ ہر روز پڑھتے ہیں نا، نخلع نترک من یفجرک، ہم نخلع چھوڑتے ہیں، وہ نترک کو ترک کرتے ہیں، من یفجرک جو تیری نافرمانی کرے. اللہ کے نافرمان بندوں کو آپ نے اپنی پارٹی میں اس کا ایک ونگ بنا لیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھی ہیں. زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاتا، نہ میرا سیاست سے کوئی لینا دینا ہے، یہ بات میں بالکل واضح طور پہ کر دوں. اور یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام.
آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صراط مستقیم ہے کیا. میں نے آپ سے بات اس ذریعے سے شروع کی تھی کہ صراط مستقیم کو آپ پہچانیں. بہرحال دیکھیں صراط مستقیم جو ہے قرآن کا ایک یعنی صراط مستقیم جو ہے اس کی ابتدا یا اس کا کہنا سننا یا وہ جب آدم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نہیں بھجوایا تھا اور ابھی شیطان سے بات چیت ہو رہی تھی، شیطان بات چیت کر رہا تھا اللہ تعالیٰ سے، اس کو بھی معلوم تھا کہ اس کی کامیابی کا راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم ہے. بہرحال ابھی میں بات کرتا ہوں لیکن میرا جی چاہ رہا ہے صراط مستقیم پہ میں بات کروں. آپ کو یہ معلوم ہے، آسان الفاظ سے میں شروع کرتا ہوں. آپ کو یہ معلوم ہے کہ صراط مستقیم تو ایک اصطلاح ہے، قرآن کی اصطلاح ہے، حدیث کی اصطلاح ہے. اور صراط مستقیم آپ سورہ فاتحہ کو دیکھ لیں، ہر روز ہر نماز میں آپ پڑھتے ہیں اہدنا صراط المستقیم. اب دیکھیں تھوڑا سا سوچیں کہ یہ صراط مستقیم کا مطلب کیا ہے. صراط کہتے ہیں راستے کو، مستقیم سیدھا راستہ. اب دیکھیں راستہ، اب سوال یہ ہے، میں سوال پہلے قائم کرتا ہوں، یہ راستہ یعنی اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی منزل کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے. صراط مستقیم ہے کیا؟ یہ اللہ کا راستہ ہے. دیکھیں میں زیادہ کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ بھول بھلائیوں میں آپ کو نہ ڈالوں اور واضح طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری منزل جو ہے، ہمارا مقصود جو ہے وہ اللہ ہے. اللہ تعالی ہمیں بلا رہا ہے اپنی طرف. مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کے راستے پر چل کر اس تک پہنچ جائیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ جو ہے وہ ہماری منزل ہے، ہمارا مقصود ہے. ہمیں وہاں جانا ہے، اس کے دربار تک رسائی حاصل کرنی ہے. یہ اللہ ہماری منزل ہے، یہ بالکل واضح ہو جانا چاہیے. اچھا باقی جو ہیں صرف اللہ مقصود ہے، باقی ذرائع ہیں. اب صراط مستقیم اس کا واحد ذریعہ ہے کہ صراط مستقیم پر چل کر ہی آپ رب تک پہنچ سکتے ہیں. دوسری بات میں بالکل واضح طور پہ کہہ دوں کہ یہ راستہ، ہر راستے کی ایک انتہا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بھئی یہ راستہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ پنڈی جا رہا ہے، یہ لاہور جا رہا ہے، یہ اٹک جا رہا ہے، یہ سوات جا رہا ہے، یہ پشاور جا رہا ہے. ہر راستے کی ایک انتہا ہے. اس میں کوئی یعنی پاگل ہوگا جو یہ کہے کہ نہیں بس یہی راستہ ہے، راستے کی انتہا نہیں ہے. نہیں، ہر راستے کی دیکھیں، ہر راستے کی انتہا ہوتی ہے. اور سیدھے راستے کی انتہا کیا ہے؟ اللہ. اگر آپ سیدھے راستے پر چلیں گے تو آپ اللہ تک پہنچ جائیں گے. تو پھر شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. دیکھیں میں آیات مختلف پیش کر رہا ہوں، ذرا ذہن کھلا رکھیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے. سیدھے راستے پر چلو گے اللہ تک پہنچ جاؤ گے. تو سامعین کرام، جب شیطان بات چیت کر رہا تھا اللہ تعالیٰ سے تو اس نے یہ کہا تھا کہ یعنی شیطان کی وجہ سے تو میں مردود ہو گیا، اب میں شیطان کا یہ آدم کا دشمن ہوں گا. شیطان نے کہا کہ آدم کی وجہ سے تو میں مردود ہو گیا، اب اس آدم کا میں دشمن ہوں اور تو چونکہ اس کا مقصود ہے اور یہ سیدھے راستے پر چل کر تجھ تک پہنچ سکتا ہے، تو نے اس کا طریقہ یہی مقرر کیا ہے، تو اب میں یہ کام کروں گا کہ تیرے سیدھے راستے میں لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، سیدھے راستے میں میں بیٹھوں گا. اس کا مطلب ٹیڑھے راستوں میں تو شیطان ہے ہی نہیں. جو گمراہی کے راستے ہیں تو شیطان آپ کو نہیں روکے گا. آپ دیکھیں جو بھی آپ برا کام کرتے ہیں شیطان تو آپ کو کہتا ہے کرو کرو، اس میں بڑی لذت ہے، بڑا مزہ ہے، اس میں بڑی لذت ہے. ہاں نیکی کا کوئی کام کریں گے، سیدھے راستے پہ آپ چلیں گے یا اللہ کو منزل بنا لیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو، یہ شیطان آپ کو بہت زیادہ وسوسات ڈالے گا اور گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. اب شیطان کی میں نے بات آپ کو پہلے کر دی ہے. شیطان اور شیطانی قوتیں
طاغوتی قوتیں، اس میں آپ کا معاشرہ بھی ہے، اس میں آپ کا ساتھی بھی ہے، اس میں آپ کی بیوی ہو سکتی ہے، اس میں آپ کے بچے ہو سکتے ہیں، خاوند ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ یہ رواج، رسم و رواج، یہ بھی طاغوتی قوتیں ہیں، غلط یار دوست وغیرہ، سہیلیاں، غلط سہیلیاں، یہ بھی طاغوتی قوتیں ہیں، ان کی بات آپ نے نہیں سننی۔ تو صراط مستقیم ہے کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تک مخلوق اور اللہ تعالیٰ کے درمیان صرف ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، اور وہ کون سا ہے؟ صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ اب صراط مستقیم ہے کیا؟ یہ بھی یہ اصل میں سارے مضامین میں بیان کرتا رہتا ہوں مختلف جہتوں سے اور طریقوں سے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو سناتا رہتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیدھا راستہ، اس میں تھوڑی جستجو کریں، سوچیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے کیا۔ یہ تو ہم نے معلوم کر لیا۔ دیکھیں میں نے آپ کو آیات نہیں سنائی۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، قرآن میں دوسری جگہ۔ میں تھوڑا سا اس پر رک کے آپ کو بتاؤں کہ صراط مستقیم، آپ کا یقین کامل آ جائے کہ ہاں صراط مستقیم اللہ تک پہنچنے کا واحد ذریعہ ہے یا راستہ ہے۔ تو دوسری جگہ ہے قرآن میں، یعنی اللہ تعالیٰ جب بات چیت ہو رہی تھی شیطان سے، تو شیطان نے بھی کہا کہ لاقعدن عند صراطک المستقیم، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، شیطان نے کہا نا کہ بھائی میں بیٹھوں گا اور ان کو میں گمراہ کر دوں گا، لیکن تیرے خاص بندے جو ہیں ان پر الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے چنیدہ بندے ہیں، مخلص بندے ہیں، ان تک میرا وار نہیں پہنچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا قال ھذا صراط علی مستقیم، ٹھیک ہے تم کوشش کر لو اپنی، اور میرے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندے جو ہیں وہ تم گمراہ نہیں کر سکے، اور پھر یہ بھی کہا کہ قال ھذا صراط علی مستقیم، یہ سیدھا راستہ جو ہے یہ سیدھا۔ پھر دیکھیں دوسری آیت کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، آپ ان کو یقیناً دعوت دینے والے ہیں سیدھے راستے کی طرف، اور یہ سیدھا راستہ جو ہے کون سا راستہ ہے؟ یہ اس ذات کا راستہ ہے، صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، یہ راستہ اس ذات کا راستہ ہے جس کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمینوں۔ اللہ تو سامعین کرام، قرآن کو اگر آپ، میں ایک بات کہہ رہا ہوں تھوڑا سا اس کو نوٹ کریں، اگر آپ کا نظریہ صحیح ہو گیا زندگی کے بارے میں، صحیح نظریہ ہوگا، قرآن کو سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ لیکن نظریہ غلط ہوگا تو پھر آپ غلط مفاہیم تلاش کریں گے قرآن میں، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ صراط مستقیم اللہ کا راستہ ہے، اللہ کا راستہ ہے، اس محض ایک راستہ ہے جس پر چل کر آپ اللہ تک۔ اب صراط مستقیم ہے کیا؟ اور اس کی تفصیل اگر میں یہ بتاؤں کہ صراط مستقیم جو ہے وہ زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقہ ہے، صراط مستقیم جو ہے وہ دین اسلام ہے، صراط مستقیم جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ یہ بالکل واضح طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں۔ اسوہ حسنہ، اسوہ حسنہ کیا ہے؟ قرآن کی بولتی تفسیر ہے۔ اما قرأت القرآن؟ قال بلا، قال كان خلقه في القرآن، کانا وہ امی عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیا تھے، تو امی عائشہ نے کہا کہ سائل سے واپس پوچھا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ انہوں نے پڑھا ہے، کانا خلقہ القرآن، اس کا خلق جو ہے قرآن تھا۔ قرآن رسول ایک چیز ہے، یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں، قرآن اور صاحب قرآن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کے آئے، پھر عملی تفسیر بھی پیش کی، قولی تفسیر بھی پیش کی، اور پھر
قرآن کا ایک نمونہ، عملی نمونہ بنا کے اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے قرآن کا ایک عملی نمونہ پیش کیا، شہداء للناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. تم لوگوں کے لیے تم قرآن پر عمل کرو گے رسول کے طرز کے مطابق، اور تمہارے لیے رسول نمونہ ہے. تو صراط مستقیم سامعین کرام راستہ ہے. یہ راستہ بندے کو خالق سے ملا دیتا ہے. یہ بات بہت آسان ہے، بہت. اب سیدھے راستے میں تو دیکھیں سیدھے راستے پر چلنا جو ہے وہ بہت آسان ہوتا ہے. یہ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے. اسلام دین فطرت ہے، اس میں کوئی کجی نہیں. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں کوئی کجی نہیں. صراط مستقیم میں، قرآن میں، اس میں کوئی کجی نہیں ہے. یہ تو ہمارے دل ٹیڑھے ہو گئے نا سامنے کرام، ہم چاہتے نہیں ہیں اللہ کو تو پھر ہمیں کجیاں لگتی ہیں. اس بات کو ذرا غور کریں آپ. بہرحال ھذا صراط علیہ مستقیم. اچھا ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، یہ روز قیامت آدم سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اور ان سے سوال و جواب کرے گا. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ بھئی شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، میری بات ماننا، یہ سیدھا راستہ ہے. ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. اب بندگی رب جو ہے اس کی میں نے اللہ کی توفیق سے وضاحت کر دی ہے سامعین کرام. تو ان اعبدونی، میرا کہنا ماننا، میری عبادت کرنا، میرے کہنے کے مطابق زندگی گزارنا، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. اور بہرحال یہ مضامین جو ہے سامعین کرام تھوڑا سا میں اگر خلاصہ بیان کر دوں اور چند لمحات ہیں آخری، میں یہ کہہ رہا ہوں سامعین کرام کہ دیکھیں ایک ذہن کو کلیئر کر لیں. اللہ ہماری منزل ہے، اللہ ہمارا مقصود ہے، صرف اللہ ہمارا مقصود ہے، صرف اللہ ہمیں محبوب ہے، صرف اللہ ہمیں مطلوب ہے. باقی تو پھر ذرائع ہیں. دین اسلام ذریعہ ہے، اسوہ رسول کی پیروی ذریعہ ہے، بندگی رب ذریعہ ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصود اللہ. یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں. بہرحال میں سامعین کرام آج تلاوت کرتا ہوں، آپ نے ترجمہ سنانا ہے کیونکہ تلاوت آپ کر چکے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، الگ ہو جاؤ آج، ایھا المجرمون، اے مجرموں. الم اعہد الیکم، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اللہ تعبد الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وان اعبدونی، اور یہ کہ تم نے میری بات ماننی ہے، میری عبادت کرنی ہے. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. But step aside today, you criminals. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. Did I not covenant with you, O children of Adam, that you shall not serve the devil, that he is your sworn enemy? وَأَنِ اعْبُدُونِي
هذا صراط مستقيم. And that you shall serve me, this is a straight path. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.